دوستوں بزرگوں، گزشتہ ہفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پر لے جایا گیا ہے، اللہ کے نبی کو معراج کرایا گیا، اس سلسلے کی کیسے اللہ کے نبی کو بلایا گیا اور کون بلانے آئے تھے، کیسے لے کے گئے، کہاں سے لے گئے، باتیں بتائی گئی ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے بہت تفصیل چاہتا ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی تفصیل چاہتا ہے، یعنی وقت بھی بہت چاہیے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا باریکیاں ہیں، معراج کے واقعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، امت کے لیے کیا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کرائی گئی، لیکن اس میں امت کے لیے بھی اسباق ہیں، امت کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں، امت کے لیے لینے کی چیزیں ہیں، اس میں خزانے ہیں۔ اس واقعے میں قیمتی خزانے امت کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان تک لے جایا گیا۔ میں پہلا آسمان پر پہنچے تو وہاں پر جو واچ مین ہوتا ہے، داروغہ، آسمان کا نگہبان، وہاں پہلا آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو جو واچ مین ہے، فرشتہ ہے، دربان ہے، داروغہ ہے، انہوں نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ کیا اکیلے آئے ہو، کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ کیا آپ کو ان کو لے کے آنے کے لیے کہا گیا ہے؟ جی ہاں۔ تو مرحباً بکم، مرحباً، آئیے، ویلکم، موسٹ ویلکم، یعنی استقبال کیے۔ پہلا آسمان کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی ایک حکمت علماء نے لکھا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ان کو نکال دیا گیا اور کچھ وقت کے لیے زمین پر ان کو بھیجا گیا، جنت سے ہجرت کر کے زمین کی طرف آدم علیہ السلام کو جیسے بھیجا گیا، ویسے ہی جو ہے گویا کہ ایک باریک اشارہ اللہ کے نبی کو یہ تھا کہ آپ کو بھی جو ہے کچھ وقت کے لیے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑے گا، آپ کو بھی نکالیں گے ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں زمین پر بھیج دیا گیا ہے،
ایسے ہی آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی اور آپ کو مدینہ ہجرت کرنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت۔ پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب پیغمبر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں ہے، بہت قریبی جو ہے پیغمبر ہے، اس لیے جو ہے دوسرے آسمان پر ان سے ملاقات کرائی گئی۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کیے، بالکل ایسے ہی یہ یہودی جو ہے وہ تمہارے پیچھے بھی پڑیں گے، تمہارے خلاف بھی سازشیں کریں گے، تم کو بھی قتل کرنے کا پلان بنائیں گے۔ جیسے میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے پلان سے بچا کے دکھایا، ایسے ہی اے نبی تم کو بھی میں ان لوگوں سے بچاؤں گا، ان کے پلان کو ناکام کروں گا۔ یہ اشارہ ہے دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ بہت ہی خوبصورت تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالی حضور کی امتیوں کو، سارے ایمان والوں کو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیں گے۔ جو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو دیا جائے گا، اس لیے جو ہے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے ہی ان کو ستایا، ان کے خود بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، تو جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر والے خود جو ہے ان کو ستائے، بالکل ایسے ہی اے نبی آپ کے خاندان والے، آپ کے قبیلے والے بھی آپ کو بہت ستائیں گے۔ ایسے ہی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ پہلے سے جو ہے اللہ کے نبی کو اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام بعد میں مصر کا بادشاہ بنے، تو جو ان کے ساتھ ناانصافی کیے تھے، ان کے ساتھ بدسلوکی کیے تھے، ان کو کنویں میں ڈالے تھے، ان کے بھائی جو ہے ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے تھے، ان کو پنشمنٹ دے سکتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی جب فتح مکہ ہوا، یعنی اسلام کا غلبہ ہو گیا اور مکے کو جیت لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں ڈھانے والے اس وقت موجود تھے، انتقام لے سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کچرا ڈالنے والے، کانٹے بچھانے والے، گالیاں دینے والے، جادوگر کہنے والے اور قتل کی سازشیں کرنے والے، طرح طرح کی باتیں کرنے والے سارے لوگ موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ میں آج تمہیں معاف کر دیا ہے۔
تو جیسے یوسف علیہ السلام اپنے قریبی لوگوں کو معاف کر دیے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوپر ظلم کیے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیا، گویا کہ یہ اشارہ تھا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے میں۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اونچا مقام عطا کیا۔ کس کو؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ تو ان سے ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ ہم ادریس علیہ السلام سے بھی بڑا اونچا مقام آپ کو دینے والے ہیں۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے۔ بہرحال حکمتیں بہت ساری ہیں۔ حکمتیں کیا ہے؟ ہر پیغمبر سے کیوں ملاقات کرائی گئی ہے، وجہ کیا ہے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان، ظاہر ہے کہ ایک ایک آسمان کتنا 500 سال کا ڈسٹینس ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں جو ہے 500 سال لگتا ہے پہنچنے کے لیے، اتنی عمر ہی نہیں ہماری، وہ بھی اسپیڈ کے ساتھ۔ تو آسمانوں پر لے جا کر کے یہ میسیج دیا گیا کہ آسمان بھی کیا ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ موجود ہے۔ تو آج کل لوگ جو ہے سائنٹسٹوں کی باتوں میں آ کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان بسمان کچھ نہیں ہے، ہم بہت دور تک سفر کیے ہیں، چاند پر گئے ہیں، سیاروں پر ہماری پہنچ ہو چکی ہے، ہم راکٹ کے ذریعے سے بہت دور تک جا کر آئے ہیں، اوپر کچھ نہیں، آسمان بسمان کچھ نہیں ہے۔ ان کی باتوں میں کہیں بہکاوے میں آ کر کے آسمان کا انکار نہ کر بیٹھے، یہ ہمارے لیے میسیج ہے۔ ابھی تمہاری پہنچ وہاں تک ہوئی نہیں، یعنی تمہارے ڈسکوری میں جو ہے جو چیز نہیں آئی تم اس کو نہیں مانتے، جو چیز آئی ہے اسی کو مانتے ہو۔ ابھی تم جو ہے صرف سیاروں میں پھنسے ہوئے ہو، وہ مریخ میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے، چاند میں وہ ہے، مٹی میں، ابھی تم جو ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے دنیا کی آسمان کو ستاروں کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہے۔ جو پہلا آسمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، سیارے، گیلیکسیز، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے اس آسمان کو ڈیکوریٹ کیا ہے۔ تم ابھی ان گیلیکسیوں میں گھومے ہوئے ہو، یعنی اسی میں ریسرچ کرتے کرتے تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ایک گیلیکسی میں گھس گئے، اس میں 10 گیلیکسیاں اور نکل رہی ہے، ہر ایک کی سرچنگ میں تم نکلتے نکلتے تمہارا کھوپڑی کام نہیں کر رہا ہے۔ ابھی تمہیں وہاں تک کہاں پہنچو گے، آسمان تک اب تک تمہاری پہنچ ہوئی نہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ موجود ہے، آسمان موجود ہے، لیکن پہنچ تمہاری نہیں ہوئی۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آسمان تک پہنچائے ہیں، وہ ہماری قدرت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سیر کرایا گیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، ایسے ہر آسمان میں جو ہے 500 سال کا ڈسٹینس ہے، تو اتنا عمر کہاں ہے جانے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کے بعد بیت المعمور وہاں پر لے جایا گیا، پھر سدرۃ المنتہا یعنی وہ ایک جنکشن ہے، وہ کیا ہے، ایک جنکشن،
اوپر سے جو بھی آتا وہ وہاں پہلے رکتا، پھر وہاں سے نیچے آتا، نیچے سے جو اوپر جاتا پہلے وہاں رکتا، پھر وہاں سے اوپر چڑھتا۔ وہ گویا کہ ڈراپ پوائنٹ، اوپر سے نیچے آنے کے لیے، نیچے کی چیزیں اوپر جانے کے لیے وہ ایک جنکشن ہے، وہاں سے جو ہے چیزیں اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے، وہ سدرۃ المنتہا اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا اور کہا اللہ کے نبی یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے، اب اس کے بعد ہم اوپر نہیں جا سکتے، اگر بال برابر اوپر جائیں گے تو میں جل جاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر لے جایا گیا، پھر جنت دکھائی گئی اور جہنم میں ہونے والے عذابات وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ہونے والے عذابات کو دیکھا۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے ناخن لوہے کے یا تانبے کے ہیں، ان کے ہاتھ کے ناخن لوہے کے یا تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسموں کو کچھ رہے ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے باڈی کو کچھ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کون لوگ ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، ایسے کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کی غیبت کرتے تھے، دوسروں کی برائی بیان کرنا، اے فلاں 420 ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں مکار ہے، فلاں دھوکے باز ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، یعنی دوسروں کی برائی بیان کرنا۔ تو ان کی یہ سزا ہے، جو لوگ کسی مسلمان کی غیبت کرتے تھے اس کی غیر موجودگی میں، فلاں ایسا ہے ویسا ہے، باپ ویسا ہے، بھائی ویسا ہے، ماں ایسی ہے، بہن ویسی ہے، یہ ہے وہ، بس دوسروں کی جو غیبت کرتا تھا اس کی سزا یہی ہوگی کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم غیبت جیسی گناہ سے کنارہ کش ہو جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب امتیوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا لیفٹ ہینڈ میں، رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، رائٹ ہینڈ میں جس کو نام اعمال دی گئی ہے وہ اپنے اعمال نامہ چیک کرے گا، پڑھے گا، اس کو ڈیٹیل سے دیکھے گا کہ اس میں جو ہے فلاں نیکی کیا تھا، میں تہجد پڑھتا تھا، میں جو ہے تلاوت کرتا تھا اور ذکر کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اے اللہ وہ نیکیاں اس میں نہیں دکھ رہی ہے، اللہ سے پوچھے گا وہ نیکیاں اس میں نہیں دکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تمہاری وہ جو نیکیاں تم نے دنیا کے اندر کی تھی، تمہارے ان نیکیوں کو جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہماری نیکیاں کیا ہے؟ دوسرے کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ اور جو آدمی جس کو لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال ملا وہ بھی دیکھے گا اپنا اعمال نامہ، دیکھا کہ اس کے اعمال نامے میں تہجد لکھا ہوا ہے جبکہ اس نے ایک بھی تہجد نہیں پڑھی، اس کے اعمال نامے میں حج لکھا ہوا ہے، عمرہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ غریب ہے، کبھی حج نہیں کیا، کبھی عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اے اللہ میں تو حج نہیں کیا، غریب تھا دنیا کے اندر، یہ کیسے آ گیا، میرے اعمال میں کیسے آ گیا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے
کہ فلاں نے، فلاں حاجی، فلاں نمازی، فلاں نیک انسان نے تمہاری غیبت کی تھی، اس کی نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں۔ تو یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ نیکیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت جیسی گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، غیبت سے بچنے والے بن جائیں۔ ہر مسلمان کی اچھائی کو تلاش کرے، اپنے اندر کی خرابی کو تلاش کرے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، میں کتنا برا ہوں، میرے اندر کتنے عیوب ہیں۔ اپنی جو ہے عیبوں پر نظر ڈالے گا تو اس کو پھر دوسروں کی عیب نظر نہیں آئیں گے، دوسروں کی برائیاں اس کو نظر نہیں آئیں گی۔ تو غیبت کی یہ سزا ہے، غیبت کرنے والے کی آخرت میں وہ اپنے ہی جسم کو نوچے گا۔ اور ایک سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پر ایک برتن میں بہترین بریانی رکھا ہوا ہے، یعنی خوشبودار غذا، بہترین پکوان رکھا ہوا ہے، گوشت رکھا ہوا ہے تازہ دم، اور ایک پلیٹ میں سڑا ہوا گوشت ہے، بدبودار اور غلیظ گوشت ہے۔ لوگ جو ہے یہ بہترین گوشت کھانے کے بجائے وہ سڑا ہوا گوشت لے رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنی حلال بیویوں کے ہوتے ہوئے یہ حرام عورتوں سے اپنے تعلقات پیدا کرتے تھے۔ ایلیگل کانٹیکٹس جو ہے ان کے دنیا کے اندر ہوتے تھے، ان کی یہ سزا ہے کہ وہ یعنی طیب اور پاکیزہ بیویوں کے بجائے جو غلط عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے ان کو یہ سزا ہے کہ وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو یہ زنا خوروں کا سزا ہے جو آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم کو زنا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے سروں کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ پتھر اٹھاتا ہے فرشتہ، اس کے سر کو مارتا ہے، وہ سر پھٹتا ہے، نیچے گرتا ہے وہ پتھر، پھر اس کو اٹھا کر کے لا کر کے پھر جو ہے سر جڑ جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر سر جدا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے۔ سر جھکانے کے لیے ان کو کہا گیا تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب رکوع کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا تو رکوع نہیں کرتے تھے، سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تو سجدہ نہیں کرتے تھے، تو اپنے سروں کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے تھے، اس لیے ان کے سروں کو مارا جا رہا ہے۔ تو اتنا سنگین ہے نماز کو چھوڑنا۔ ہم دنیا میں ذرا سر میں درد ہو جائے جھنڈو بام لگاتے ہیں اور فلاں ٹیبلٹ لیتے ہیں، وہ کیا ہے سر وزن ہو رہا ہے، سر درد ہو رہا ہے، کیا کیا کی ہو رہا ہے، معمولی سی تکلیف سر میں برداشت نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب فرشتہ ہم کو ہمارے سروں پر پتھروں سے مارے گا تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے اس کو؟ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔